أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الحمدللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے. ہم نے سب سے پہلے پڑھا کہ اسلام لانے سے پہلے ان کی زندگی کس انداز پر تھی، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام میں شامل ہو گئے، کس طرح انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پھر مدینہ منورہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ رفاقت میں کس طرح انہوں نے ہر غزوے میں حصہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت اختیار کی، کس طرح علم حاصل کیا اور اپنے دین میں پختگی پیدا کی. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کی وفاداری ہمارے سامنے آتی کہ وہ کس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے اتفاق کرنے والے، ان کو صحیح مشورے دینے والے اور ان کے ساتھی بنے رہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرض الموت میں اپنے انتقال سے کچھ پہلے مشورے کے ساتھ مسلمانوں کی مجلس شورا کے ساتھ ان کا انتخاب خلیفہ دوم کے طور پر کیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم جو واقعات اور حالات اور کچھ ایسے قصے پڑھیں گے جو واقعی بہت سبق آموز ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ہیں کہ جب خلافت ان کو مل گئی، جب وہ خلیفہ بن گئے تو پھر انہوں نے کس طرح عدل و انصاف قائم کیا، کس طرح اسلامی مملکت کو، اسلامی حکومت کو وسعت دی، کس طرح لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دی، کس طرح زہد اور تقوی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی. تو ان کی ان ساری خوبیوں کو ہم چند قصوں کے آئینے میں دیکھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے سبق حاصل کریں گے. سیدنا فاروق اعظم کی مبارک زندگی اسلامی تاریخ کا وہ روشن باب ہے جس نے ہر تاریخ کو پیچھے چھوڑ دیا. آپ نے حکومت کے انتظام و انصرام، بے مثال عدل و انصاف، عمال حکومت کی سخت نگرانی، رعایا کے حقوق کی پاسداری، اخلاص نیت و عمل، جہاد فی سبیل اللہ، زہد و عبادت، تقوی اور خوف و خشیت الہی اور دعوت کے میدانوں میں ایسے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے کہ انسانی تاریخ ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. انسانی رویوں کی گہری پہچان، رعایا کے ہر فرد کے احوال سے بروقت آگاہی اور حق و انصاف کی راہ میں کوئی رکاوٹ برداشت نہ کرنے کے اوصاف میں کوئی حکمران فاروق اعظم کا ثانی نہیں ہے. آپ اپنے بے پناہ رعب و جلال اور دبدبے کے باوصف نہایت درجے سادگی، فروتنی اور تواضع کا پیکر تھے. آپ کا قول ہے کہ ہماری عزت اسلام کے باعث ہے، دنیا کی چکا چوند کے باعث نہیں. سیدنا عمر فاروق
کہ بعد آنے والے حکمرانوں میں سے جس نے بھی کامیاب حکمران بننے کی خواہش کی اسے فاروق اعظم کے قائم کردہ ان زرین اصولوں کو مشعل راہ بنانا پڑا جنہوں نے اس عہد کے مسلمانوں کی تقدیر بدل کر رکھ دی تھی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد زرین میں اسلامی ریاست کی حدود مشرق میں دریائے جیحون اور سندھ تک، مغرب میں افریقیہ اور صحرائے اعظم تک، شمال میں ایشیائے کوچک اور سرزمین آرمینیا تک، اور جنوب میں نوبیا یعنی سوڈان تک وسیع ہو گئیں۔ یوں تاریخ عالم میں پہلی دفعہ ایک ایسی زبردست عالمی قوت وجود میں آئی جس میں طرح طرح کے رنگ و نسل، ادیان، اقوام اور جداگانہ عادات کے مختلف قسم کے لوگ پائے جاتے تھے۔ سب لوگ اسلام کے عادلانہ بلکہ کریمانہ نظام سے پوری طرح مطمئن تھے۔ اس دین حنیف نے مختلف عقائد، عادات اور طرح طرح کے ادیان کی موجودگی کے باوجود اپنی ریاست کے تمام باشندوں کے جملہ حقوق بلا امتیاز محفوظ کر دیے تھے۔ تو یہ جو خوبیاں ہیں یہ کسی حکومت اور ریاست کی انتہائی امتیازی خوبیاں ہیں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہم کو نظر آتی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بننے کے چند روز بعد ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور اپنی خلافت کی حکمت عملی بیان کی، یعنی کہ وہ خلافت جو اب ہوگی، جس کے وہ خلیفہ ہیں، اس میں وہ کن کن کاموں کو بروئے کار لائیں گے، کن کن باتوں کو کریں گے، وہ حکمت عملی بیان کی۔ اس کی کچھ چند بنیادی باتیں یہاں پر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے حمد و ثنا کے بعد سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے خصوصی تعلقات کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ دونوں عظیم المرتبت حضرات اپنی وفات تک مجھ سے راضی رہے۔ سامعین کرام، مجھے تمہارا خلیفہ بنایا گیا ہے، جان لو کہ میری شدت اور سختی میں نرمی آ چکی ہے۔ ہاں، ظالم اور زیادتی کرنے والے پر میں ضرور سختی کروں گا۔ اگر میں نے کسی کو کسی پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے پایا تو اسے اپنے ظلم اور زیادتی کا حساب دینا ہوگا۔ جان لو، یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نہیں چلے گا، بلکہ میں ناتوان کو طاقتور سے اس کا حق لے کر دوں گا انشاءاللہ۔ جان لو کہ میں پاک دامن اور ناتواں افراد کے سامنے خود کو سرنگوں کر دوں گا، یعنی اپنا سر ان کے آگے جھکا دوں گا۔ لوگوں، اگر تم مجھ میں کوئی کمی یا کوتاہی دیکھو تو میرا مواخذہ کر سکتے ہو، یعنی اگر مجھ میں کمی کوتاہی دیکھو تو تم مجھ سے پوچھ گچھ کر سکتے ہو۔ میں تمہارے خراج اور غنیمت کے اموال، یعنی جو ٹیکسز آئیں گے اور مال غنیمت ہوگا، صرف اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ تم اس بات کا خیال رکھنا کہ میرے ہاتھوں ایک درہم بھی غلط جگہ خرچ نہ ہونے پائے۔ آپ دیکھیں حق کس کو دے رہے ہیں؟ جو ان کے لوگ ہیں، جو قوم ہیں، اس کو یہ سارے حق دے رہے ہیں کہ اگر کمزور لوگ ہوں گے تو میں ان کے سامنے جھکا ہوا ہوں گا، لیکن اگر کوئی ظالم ہوگا، ظلم کر رہا ہوگا، تو پھر اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔ اور اسی طرح سے کوئی بھی میرے ہاتھ سے غلط خرچ ہو تو اس کے لیے تم میری پکڑ کر سکتے ہو۔ انشاءاللہ میں تمہارے عطیات اور تنخواہوں میں اضافہ کرتا رہوں گا، تمہاری سرحدوں کی حفاظت کروں گا۔ میں کوئی ایسا قدم ہرگز نہیں اٹھاؤں گا جس کے باعث تم میں سے کسی کو نقصان پہنچے۔ میں بہت لمبے عرصے کے لیے سرحدوں پر کسی فوجی کی ڈیوٹی نہیں لگاؤں گا۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے لوگوں کے سامنے ایک طرح سے اپنے پہلے خطبے میں بتائیں اور لوگوں کو ایک اطمینان دلایا کہ وہ کس طرح سے خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد کام کریں گے۔ علامہ ابن سعد بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الثانی 13 ہجری منگل کی رات کو فوت ہوئے۔ اسی دن صبح کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور خلیفہ خطبہ دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ خلافت میں سب سے پہلی بات یہ کہی: اللہم انی شدید فلینی و انی ضعیف فقوینی و انی بخیل فسخنی۔
اے اللہ میں بہت سخت ہوں، مجھے نرم کر دے، کمزور ہوں، مجھے طاقت بخش دے، بخیل ہوں، مجھے سخی بنا دے۔ تو سبحان اللہ، اتنی ان کی یہ خوبصورت سوچ تھی جس کے ساتھ انہوں نے خلافت کی باغ ڈور سنبھالی اور اس کو پوری طرح محنت کے ساتھ ان سارے امور کو انجام دیا جو ایک خلیفہ کی ذمہ داری ہوتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کی باغ ڈور سنبھالی تو آپ نے لوگوں کو چند قیمتی نصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس حال میں نہ دیکھے کہ میں اپنے آپ کو ابو بکر صدیق کے برابر سمجھوں۔ اس کے بعد آپ ممبر کی 3 سیڑھیوں میں سے ایک سیڑھی نیچے آ گئے اور اللہ کے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو، اللہ اس کے ذریعے تمہیں دنیا میں عزت عطا فرمائے گا۔ اس کی تلاوت کیا کرو، تم اہل قرآن میں شامل ہو جاؤ گے۔ نیز اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے، تم خود ہی اپنے اعمال کا جائزہ لو۔ اس ہولناک دن کی تیاری کرو جس میں تمہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس دن کوئی چیز بھی اللہ سے چھپی نہیں رہ سکے گی۔ کسی کو اس کا حق دیتے وقت اللہ کی نافرمانی سے بچنا لازم ہے۔ میں اللہ کے اس عطا کردہ مسلمانوں کے مال میں اپنے آپ کو بالکل یتیم کی کفالت کرنے والے کی طرح سمجھتا ہوں۔ اگر میرے پاس کھانے کو ہوتا ہے تو اللہ کے اس مال کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، اور اگر نہ ہو تو اس میں سے بقدر ضرورت ہی لیتا ہوں۔ تو یہ اس طرح سے انہوں نے نصیحتیں کی اور لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف، اچھے اعمال کی طرف، دین کی طرف رغبت دلائی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ زبردست خطیب اور بہت عمدہ مقرر تھے۔ ایک اعلیٰ درجے کے خطیب میں جو صفات درکار ہوتی ہیں، یعنی خطبہ دینے والے میں، وہ سب کی سب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھیں۔ ان کی آواز بلند اور پرروب تھی، قد اتنا بلند تھا کہ زمین پر کھڑے ہوتے تو معلوم ہوتا تھا کہ ممبر پر کھڑے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو خطیب کے کلام میں اثر پیدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ خطیب یا مقرر جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی اپنی عملی زندگی اس پر شہادت دیتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی تھے کہ جو نصیحت کسی کو کرتے پہلے خود اسے اپنی ذات پر نافذ کرتے تھے، پہلے کرتے تھے اور پھر کہتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اگر آپ نے کسی زمین کا خراج یعنی جو ٹیکس ہے، خواہ وہ 1 درہم سے بھی کم ہو لیا ہو اور پھر اسے غلط مصرف میں خرچ کیا ہو تو آپ بادشاہ ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوا ہو تو پھر آپ خلیفہ ہیں۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگے یہ بات سن کر کے ان کی کہ کہیں میں ایسا تو نہیں ہوں۔ اسی طرح کے واقعات ان کی زندگی کو یعنی کہ خوبصورت واقعات ہیں جس میں ہمیں بہت ساری اپنے لیے اتباع کرنے کی چیزیں ملتی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سرکردگی میں ہونے والی فتوحات اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ ان میں مختلف دین اور مذاہب کے احترام کو بہت ملحوظ رکھا گیا، مختلف ادیان اور مذاہب کے احترام کو بہت ملحوظ رکھا گیا۔ کسی کو بھی جبراً اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ ایک دن ایک بہت بوڑھی عیسائی عورت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی غرض سے آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیر خواہی کے ارادے سے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تمہاری آخرت سنور جائے گی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق اور سچ کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ میں ایک بوڑھی عورت ہوں اور موت کے قریب ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ضرورت تو فوراً پوری کر دی، لیکن بعد ازاں ان کے دل میں خیال گزرا کہ اس عورت کو اس موقع پر اسلام کی دعوت دینا، جبکہ وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے خلیفہ وقت کے پاس آئی تھی، زبردستی کے زمرے میں تو نہیں آتا۔ یعنی اس کو کہیں ایسا نہ لگے کہ میں اسے دین پر لانا چاہ رہا ہوں، اس پر زبردستی کر رہا ہوں کیونکہ وہ اپنی ایک حاجت لے کر میرے پاس آئی ہے۔ تو انہوں نے اس کے لیے کثرت سے استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو صرف اس کی رہنمائی کی ہے، اسے مجبور نہیں کیا ہے۔
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے مکہ آئے تو صفوان بن امیہ نے ایک بہت بڑے برتن میں، جسے کم سے کم 4 افراد اٹھا سکتے تھے، بہت سا کھانا تیار کرایا اور لوگوں کے سامنے رکھا۔ ان میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ کھانے کے وقت جب نوکر اٹھ کر جانے لگے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، کیا تم لوگ کھانا نہیں کھاؤ گے؟ یعنی جو لوگ اٹھا کے برتن لائے تھے، پکایا تھا انہوں نے، جب وہ سرو کر چکے تو وہ جانے لگے تو انہوں نے پوچھا، کیا تم لوگ کھانا نہیں کھاؤ گے؟ تو سفیان بن عبداللہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، ایسی بات نہیں، ہم لوگ بعد میں کھا لیں گے۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت ناراض ہوئے، ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ لوگوں کی حالت پر رحم کرے، کیا یہ ابھی تک طبقات میں بٹے ہوئے ہیں، یعنی مختلف کلاسز میں بٹے ہوئے ہیں؟ پھر نوکروں کو حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ اور کھانا کھاؤ، چنانچہ ان سب نے کھانا کھایا، ایک ساتھ ان کو کھانا کھلایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ امیر المومنین نے اپنے ساتھ اس وقت جو خدام تھے ان کو کھانا کھلایا۔ بہت سے فوجی افسران اور حکومتی اہلکار، ایک مرتبہ یہاں سے ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شروع سے، اپنے دور خلافت میں جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح بیت المقدس کے موقع پر وہاں تشریف لے گئے تو اس علاقے کے سرداروں کو پہلے ہی اطلاع دی جا چکی تھی کہ جابیہ، ایک جگہ کا نام ہے، جابیہ میں آ کر ان سے ملیں۔ اطلاع کے مطابق یزید بن سفیان اور خالد بن ولید وغیرہ نے یہیں استقبال کیا۔ شام میں رہ کر ان افسروں میں عرب کی سادگی باقی نہیں رہی تھی، یعنی مملکت پھیل رہی تھی، لوگوں میں وہاں کی اقدار کا اثر پڑ رہا تھا اور پیسہ بھی بہت آ گیا تھا۔ تو کیا ہوا کہ ان افسروں میں عرب کی سادگی باقی نہیں رہی تھی، چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ لوگ آئے تو اس طرح سے آئے کہ ان کے بدن پر حریر و دیبا کی چکنی اور پرتکلف قبائیں تھیں، یعنی بہت ہی ریشمی اور خوبصورت قبائیں پہنے ہوئے تھے، اور زرق برق پوشاک اور ظاہری شان و شوکت سے ایسا لگتا نہیں تھا کہ یہ عرب ہیں، بلکہ لگتا تھا غیر عرب ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لوگوں کی شان و شوکت ناگوار گزری، گھوڑے سے اتر پڑے اور سنگریزے اٹھا کر ان کی طرف پھینکنے لگے کہ اس قدر جلد تم نے عجمی عادتیں اختیار کر لی ہیں۔ اور پھر انہوں نے عبرت کے لہجے میں ان آیات کی تلاوت فرمائی، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وأورثناها قوما آخرین فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 25 سے 29 تک۔ ترجمہ ہے، کتنے ہی باغ، چشمے، کھیت اور شاندار محل تھے جنہیں وہ چھوڑ گئے، کتنے ہی عیش کے سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا، پھر نہ آسمان ان پر رویا، نہ زمین، اور نہ ہی وہ ذرا سی مہلت دیے گئے۔ تو انہوں نے عبرت دلانے کے لیے ان افسروں کو یہ اشعار پڑھے کہ جو وہاں کی جہاں رہ رہے تھے وہ شام میں اس کی شان و شوکت سے متاثر ہو گئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی معمولی لباس پہنے ہوئے اور انتہائی معمولی ساز و سامان کے ساتھ وہاں تشریف لائے تھے بیت المقدس میں حاضری کے لیے۔ اس کو دیکھ کر مسلمانوں کو بڑی شرم ستانے لگی کہ عیسائی لوگ اپنے دل میں امت اسلام کے سربراہ کے بارے میں کیا کہیں گے۔ چنانچہ لوگوں نے ایک ترکی گھوڑا اور قیمتی پوشاک حاضر کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فلا نطلب بغیر اللہ بدیلا۔ اللہ نے ہم کو جو عزت دی ہے وہ ہمیں اسلام کی وجہ سے ملی ہے، اور ہمیں اللہ کے سوا کسی دوسرے ذریعے سے عزت طلب نہیں کرنا چاہیے۔ غیر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی شان بے نیازی سے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے مسجد میں گئے، محراب داؤد کے پاس پہنچ کر قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی اور سجدہ کیا، اور پھر عیسائیوں کے گرجا گھر میں آئے اور اس کا جائزہ لیتے رہے۔
چونکہ یہاں بہت سے فوجی افسران اور حکومتی اہلکار جمع ہو گئے تھے، لہٰذا امیر المومنین نے وہاں کئی دن تک قیام کیا اور ضروری احکام جاری کیے۔ ایک دن مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر شکایت کی کہ امیر المومنین، ہمارے افسر پرندوں کا گوشت اور عمدہ آٹے کی روٹیاں کھاتے ہیں، لیکن عام مسلمانوں کو اس سے کمتر معیار کا کھانا بھی بمشکل میسر ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوالیہ نگاہوں سے ان افسروں کی طرف دیکھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین، اس ملک میں تمام چیزیں سستی ہیں، جتنی قیمت پر حجاز میں روٹی اور کھجور ملتی ہے، یہاں اسی قیمت پر پرندوں کا گوشت اور عمدہ آٹا مل جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسروں کو مجبور نہیں کر سکے، لیکن حکم دیا کہ مال غنیمت اور تنخواہ کے علاوہ ہر سپاہی کے لیے کھانے کی مقدار اور نوعیت کا بھی تعین کر دیا جائے۔ یعنی اسی طرح ان کو چھوڑ نہیں دیا کہ جو مرضی آئے کھائیں، جس طرح چاہیں پہنیں، جس طرح چاہیں رہیں، بلکہ ان کے لیے ایک طریقہ کار متعین کیا کہ اس کے تحت ان کو کھانا ہوگا اور اس کے تحت ان کو لباس پہننا ہوگا۔ جب ہم تاریخ انسانی کے حکمرانوں اور ان کی حکومتی نظاموں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ انہوں نے بڑے بڑے دیوان لکھے اور مملکت اسلامیہ میں بسنے والے تمام افراد کی انتہائی باریک بینی سے مردم شماری کروائی۔ اب آپ دیکھیں کہ حکومت پھیلی کہاں سے کہاں تک ہے۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اسلامی حکومت اتنی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی کہ ایک جگہ سورج غروب ہوتا تھا تو دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہوتا تھا، اتنی واسٹ حکومت تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے بڑی باریک بینی سے مردم شماری کرائی۔ مردم شماری آپ لوگوں کو پتہ ہے، سارا لکھا جوکھا جس کے بیس پر آج آپ کا پین کارڈ یا آپ کا کوئی کارڈ ہوتا ہے وہ بنتا ہے، تو وہ کرایا انہوں نے۔ ان کا نظام عصر حاضر میں کی جانے والی مردم شماری سے بھی بہتر تھا۔ وہ ہر مرد، عورت اور بچے کے نام اور جگہ سے واقف تھے۔ مسلمانوں کے بیت المال میں ان کے حصے بھی انہیں معلوم تھے، اور آپ نے دینی خدمات اور جہاد میں آگے اور پیچھے ہونے کے لحاظ سے ہر مجاہد کا مقام واضح کیا۔ چنانچہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے دوسرے مجاہدین سے مقدم تھے، یعنی ان کو مقدم رکھا گیا جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ صلح حدیبیہ میں شرکت کرنے والوں کا مرتبہ ان بدری صحابہ کے بعد تھا، اور مرتدین کے خلاف لڑی جانے والی جنگوں میں حصہ لینے والوں کا مقام ان دونوں کے بعد تھا۔ یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ انہوں نے ان کے مقام متعین کیے تھے، اور اسی کے اکارڈنگ وہ پھر ان کو وظیفہ دیتے تھے، تنخواہیں دیتے تھے۔ جن لوگوں نے روم و فارس کے ساتھ مارکوں میں لڑائی لڑی تھی، ان کو اور میدان بدر میں لڑنے والے صحابہ کی اولاد کو ایک ہی مرتبہ میں رکھا گیا۔ ان کے بعد پیش آنے والے تقدیم اور تقسیم کے تمام حقوق کو اسی فارمولے پر قیاس کر لیجئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اسلامی افواج میں 10 افراد کے بنیادی یونٹ بنائے، پھر ان یونٹوں کو ملا کر آرمی کے بڑے اور چھوٹے گروپ تشکیل دیے۔ تو اس طرح سے انہوں نے ایک نظام قائم کیا، اور یہ کوئی آسان نظام نہیں تھا۔ کوئی بھی چیز اگر پہلے سے موجود ہو تو اس پہ ورک آؤٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی چیز کا کوئی وجود ہی نہ ہو اور اس کو بالکل آپ اسکریچ سے شروع کریں تو بہت مشکل کام ہے۔ اور اس وقت پہ جبکہ پڑھنے لکھنے والوں کی تعداد بھی اس درجے میں نہیں تھی، لیکن انہوں نے بڑی ہمت سے اس کام کو کیا، اور اس بنیاد پر انہوں نے انصاف کے ساتھ لوگوں کے وظیفے مقرر کیے۔ کون پہلے ہے، کون بعد میں ہے، کس کو زیادہ ملنا چاہیے، کس کو اس سے کم، کس کو اس سے کم، اس طرح سے پورا انہوں نے ایک نظام قائم کیا۔ اور اسی طرح پھر انہوں نے فوج میں بھی 10 لوگوں کے یونٹس بنا کر اور پھر پورا لشکر تشکیل دیا۔ اس نظام کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی چیزوں میں بہت دانش مندانہ پالیسیز اختیار کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے جو کبار صحابہ تھے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابہ تھے، ان کو اپنے پاس مدینے میں روک رکھا تھا، یعنی ان کو دور دراز نہیں بھیجا تھا۔ بعض صحابہ کو انہوں نے لشکروں کی قیادت اور مختلف علاقوں کی گورنری سونپ رکھی تھی، لیکن دیگر صحابہ کرام پر مدینے ہی میں رہنے کی پابندی اس لیے عائد فرمائی تھی تاکہ ضرورت کے وقت ان سے مشورہ حاصل کیا جا سکے،
اور پیش آمدہ مسائل میں ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اس پر عمل کیا جا سکے۔ تو اس لیے انہوں نے کچھ صحابہ کرام کو جن کا درجہ بہت بڑا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کو کوئی گورنر کا عہدہ یا بڑا عہدہ دے کر دور دور نہیں بھیجا، بلکہ ان سے مشورہ کرنے کے لیے اور ان سے مختلف مسائل کے حل کے وقت ان کی رائے مانگنے کے لیے ان کو مدینے پر ہی رکنے پر مجبور کیا کہ وہ مدینے میں رہیں اور اس طرح سے مشوروں میں شریک ہوں اور ان کو صحیح رائے دے سکیں۔ اور اسی طرح سے وہ کوئی بھی کام بس خود اپنی مرضی سے اٹھ کر نہیں کر لیتے تھے، بلکہ اس میں باقاعدہ مجلس شورا تھی جس کے مشوروں سے وہ کام کرتے تھے، اور ہمیشہ مشورے میں برکت ہوتی ہے، جماعت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طریقہ کار کو اپنایا تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے تو کچھ مدت تک انہوں نے بیت المال سے کچھ بھی نہیں لیا، یہاں تک کہ فاقوں کی نوبت آ گئی۔ وہ خلافت کے معاملات اور امت کی خدمت میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ اپنی گزر بسر کے لیے جو ذاتی تجارت کرتے تھے اس کی ان کو مہلت ہی نہیں ملتی تھی۔ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو جمع فرمایا اور اس سلسلے میں مشورہ طلب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے خود کو رعایا کے معاملات اور مسائل کے لیے وقف کر دیا ہے، اب بتائیے کہ مجھے آپ حضرات کی طرف سے گزر بسر کے لیے بیت المال سے کس قدر معاوضہ لینے کی اجازت ہے۔ سبحان اللہ، ان کو اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ بیت المال ان کے اختیار میں تھا، جو چاہتے لے لیتے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا کہ مجھے کس قدر معاوضہ لینے کی اجازت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ خود کھا سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ سعید بن زید بن عمر بن نفیل نے بھی یہی مشورہ دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ طلب فرمایا تو انہوں نے کہا، آپ دوپہر اور شام کا کھانا کھا سکتے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ قبول فرما لیا۔ بعد ازاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے مال سے صرف اس قدر روا رکھا ہے جتنا ایک یتیم کا نگران یتیم کے مال سے اپنے لیے روا رکھتا ہے۔ اگر میں کچھ مالدار ہو گیا تو بیت المال سے خرچہ لینا چھوڑ دوں گا، اگر حاجت مند رہا تو ضرورت کے مطابق لوں گا۔ اور اس واقعے میں بہت بڑا سبق ہے کہ کس طرح وہ انصاف کے ساتھ اپنے لیے بھی صرف اتنا لینا پسند فرماتے تھے جتنے کی ان کو ضرورت تھی اور جتنے میں ان کا بس گزارا ہو سکتا تھا، ورنہ وہ خود اگر کماتے تو بہت کچھ کما سکتے تھے، لیکن ان کا تو سارا وقت اپنی حکومت، اپنی رعایا کی خدمت میں صرف ہوتا تھا۔ اسی طرح سے اسلامی ماہ و سال اور تاریخ کی ابتدا ہجرت مدینہ سے ہوئی، اور یہ ایسی ترقی تھی جس کی اسلامی تہذیب میں بڑی عظیم الشان اور منفرد اہمیت ہے۔ تو سب سے پہلے جس ہستی نے سن ہجری کا آغاز کیا، ہجری کیلنڈر کا، یعنی وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سن ہجری کی ابتدا کے بارے میں مختلف روایات وارد ہوئی ہیں، لیکن ابتدا کس نے کی ہے؟ وہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں مردم شماری کی ابتدا کس نے کی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر سن ہجری کا آغاز بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کسی کام میں مصروف تھے کہ ایک آدمی آیا اور کہا کہ امیر المومنین میرے ساتھ چلیے اور میری مدد کیجیے، فلاں آدمی نے مجھ پر زیادتی کی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امور مملکت میں سے کسی انتہائی اہم کام میں مصروف تھے۔ آپ نے اسے ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ جب عمر تمہارے لیے وقت نکالتا ہے تو اس وقت تم آتے نہیں ہو، اور جب میں دوسرے کاموں میں مصروف ہوتا ہوں تو آ جاتے ہو۔ وہ آدمی اپنے آپ کو ملامت کرتا ہوا واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ میں نے اس کی داد رسی میں، یعنی اس کی بات کو سننے میں اور اس کی مدد کرنے میں کوتاہی کی ہے۔ یہ خیال آتے ہی انہوں نے حکم دیا کہ اس آدمی کو واپس لایا جائے۔ جب وہ واپس آیا تو آپ نے اپنا درہ، یعنی وہ جو کوڑا، اس کو سمجھ لیں کوڑا، اس کی طرف پھینک دیا اور فرمایا، میں نے تمہاری بروقت داد رسی نہ کر کے تم پر زیادتی کی ہے، تم مجھ سے اس زیادتی کا بدلہ لے سکتے ہو، یعنی تم مجھے کوڑے مار سکتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ میں
اس بات کا اہل تھا کہ تمہاری داد رسی کرتا، تم میرے پاس شکایت لے کر کے آئے اور میں نے تمہاری مدد نہیں کی۔ وہ آدمی بولا، نہیں امیر المومنین، میں آپ کو اللہ تعالیٰ اور آپ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس طرح نہ کہو، یا تو صرف اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو اور ثواب کے امیدوار ہو جاؤ، یا مجھ سے بدلہ لے لو۔ وہ یہ بات سمجھ گیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین، میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ اس وقت آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے، جب یہ واقعہ ہوا اس وقت آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے، ان میں احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، وہ اس قصے کے راوی اور عینی شاہد ہیں۔ فرماتے ہیں پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفل نماز پڑھنا شروع کی، 2 رکعتیں ادا کی تو اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، ابن خطاب، تو کتنا گرا پڑا آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے بلندی عطا کی، تو گمراہ تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہدایت بخشی، تو ذلیل تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے عزت عطا فرمائی، تجھے لوگوں کا حاکم بنا دیا، تیرے پاس ایک آدمی ظلم کے انسداد میں مدد کا طلبگار ہوا، تو نے اس کی دادرسی کے بجائے اس کو ڈانٹ دیا، اور کل جب تو اپنے رب کے حضور پیش ہوگا تو کیا جواب دے گا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو اسی طرح ڈانٹتے رہے، ملامت کرتے رہے، میں انہیں دیکھتا رہا، حتیٰ کہ میرے دل میں خیال گزرا کہ آپ پوری کائنات میں سب سے اچھے انسان ہیں۔ تو یہ تھا اپنا محاسبہ کرنا، محاسبہ نفس۔ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا ان کو، ایک عام سے آدمی کی انہوں نے بات نہیں سنی تھی اور وہ چلا گیا تھا، بات ختم ہو گئی تھی۔ لیکن انسان جب اپنا محاسبہ کرنا شروع کرتا ہے، اس سے بہتر کوئی محاسبہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس وقت جب اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے تو وہ صحیح طور پر توبہ کرتا ہے، اور صحیح طور پر پھر وہ اس کام سے باز آ جاتا ہے جو اس نے کیا ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے فرمایا کرتے تھے، لَوْ مَاتَ جَدْيٌ بِالطَّفِّ الْفُرَاتِ لَخَشِيتُ أَن يُحَاسِبَ اللَّهُ بِهِ عُمَرَ۔ اگر کوئی بکری کا بچہ فرات کے کنارے مر گیا، دریا فرات کے کنارے مر گیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عمر سے سوال کرے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ کی پشت پر پالان کی لکڑی پر بیٹھے تیزی سے جاتے دیکھا۔ میں نے کہا، امیر المومنین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا، صدقے کا اونٹ بھاگ گیا ہے، اسے تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، آپ نے تو اپنے بعد آنے والے خلفاء کو مشکل اور مشقت میں ڈال دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو الحسن مجھے ملامت نہ کیجیے، اللہ کی قسم جس نے محمد کو نبوت کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر فرات کے کنارے سے بکری کا کوئی بچہ گم ہو گیا تو قیامت کے دن عمر سے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ کیوں تھا ان کو اتنا خوف کہ عمر سے اس کے بارے میں سوال ہوگا؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے تھے کہ امیر المومنین ہیں تو مسلمانوں کی ہر چیز کی حفاظت کے وہ ذمہ دار ہیں، ان کے زیر تحت جتنی بھی رعایا ہے، جتنا بھی ایریا ہے، ان سب کی ہر چیز کے لیے وہ اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتے تھے۔ حکمران اپنے آپ کو نہیں مانتے تھے بلکہ ایک ذمہ دار کی حیثیت سے اپنے آپ کو مانتے تھے۔ اسی طرح ابو سلامہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ حرم مکی کے اندر ان عورتوں اور مردوں کو سختی سے ڈانٹ کر الگ الگ کر رہے ہیں جو ایک ہی حوض پر جمع ہو کر وضو کر رہے تھے۔ ایک حوض تھا جس میں پانی تھا اور عورتیں مرد ساتھ ساتھ اس میں وضو کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک ذمہ دار آدمی کو آواز دی، وہ فوراً حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں حاضر ہوں امیر المومنین، میں حاضر ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے فرمایا کہ ایسے تکلفات چھوڑو، یعنی کہ مجھے اس طرح سے ایڈریس کرنا چھوڑو، مجھے بتاؤ کیا میں نے تمہیں یہ حکم نہیں دیا تھا کہ عورتوں کے لیے الگ اور مردوں کے لیے الگ حوض بناؤ؟ یہ کہہ کر وہ واپس آئے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ فرمایا، علی میں تو تباہ ہو گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیا ہوا؟ کیسی تباہی کی باتیں کر رہے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں کچھ مردوں اور عورتوں کو حدود حرم میں ڈانٹ بیٹھا ہوں۔ احساس دیکھیے، کیا کسی غلط بات پہ انہوں نے ڈانٹا تھا؟ ایک صحیح بات کو انہوں نے کہا تھا جس کے لیے وہ پہلے سے انتظام کر چکے تھے، لیکن انتظام نہیں ہوا تھا اور لوگ ایک ہی جگہ مل کر کے وضو کر رہے تھے اور انہیں اس بات کا احساس ہوا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پردے کے متعلق بہت زیادہ ان کے اندر
احساس تھا کہ مرد اور عورتوں کا اس طرح اختلاط نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود حدود حرم میں وہ ڈانٹ بیٹھے تھے، سختی سے بات کر بیٹھے تھے، اور ان کے اندر حدود حرم کا احترام تھا۔ تو اس کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ عمر ہلاک ہو گیا، کہ میں نے اپنی ہلاکت کا کام کر لیا، کہ میں نے حدود حرم میں لوگوں کو ڈانٹ کر تکلیف پہنچائی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین، آپ ایک داعی ہیں، اگر آپ کی نیت اصلاح اور خیر خواہی کی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس پر کوئی سزا نہیں دے گا، اور اگر آپ نے انہیں نیت میں کھوٹ کی وجہ سے ڈانٹا ہے تو تب آپ ظالم ہو سکتے ہیں۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ یہ آیت انہوں نے سنی۔ آیت کا سننا تھا کہ وہ پریشانی اور اضطراب کی حالت میں مدینے کی گلیوں کے چکر کاٹنے لگے، اور پھر سیدنا ابی بن کعب کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ تکیہ لگائے بیٹھے تھے، انہوں نے وہ تکیہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دیا اور کہا، امیر المومنین، اس پر تشریف رکھیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکیے کو پیچھے ہٹا دیا اور زمین پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ابی بن کعب کو یہی آیت پڑھ کر سنائی، یہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اس آیت کا مصداق میں ہی نہ ہوں، میں نے تکلیف پہنچائی ہے، میں نے ڈانٹا ہے لوگوں کو، کیونکہ میں نے مومنوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ نے تو صرف اپنی رعایا کی خیر خواہی اور بھلائی چاہی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ ان کے اندر خوف تھا، خشیت تھی کہ اگر ایک رتبہ مجھے ملا ہوا ہے تو مجھے اپنی رعایا کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، اور اگر کبھی ان سے کوئی اس طرح کی بات ہو جاتی تھی کہ کسی کو ڈانٹنا پڑ گیا یا کسی کے ساتھ سختی کرنا پڑ گئی، حالانکہ ان کا مقصد اس سے اپنی ذات کو اونچا دکھانا نہیں ہوتا تھا، اسی شخص کی خیر خواہی ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا محاسبہ فرماتے تھے اور پھر اس کے لیے بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرتے تھے اور نوافل پڑھتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معیار زندگی جو تھا وہ عام لوگوں جیسا تھا، وہ عام لوگوں جیسا ہی کھاتے تھے، انہیں ایسا کھانا قطعاً پسند نہیں تھا جو سب لوگوں کو میسر نہ ہو، اکثر روزہ رکھتے تھے۔ عام الرمادہ کے ایام میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا تھا، ان دنوں کی بات ہے کہ ان دنوں میں ان کے لیے تیل سے بنا ہوا سرید لایا جاتا، وہ اسے بخوشی تناول فرماتے تھے۔ ایک دن کچھ اونٹ ذبح کیے گئے، لوگوں کو کھلانے سے پہلے گوشت کا عمدہ حصہ جو کوہان اور جگر کے لمبے ٹکڑوں پر مشتمل تھا الگ کر لیا گیا، اسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یہ ٹکڑے کہاں سے آئے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین، یہ ان اونٹوں سے لیے گئے ہیں جو آج ہم نے ذبح کیے تھے۔ آپ نے بہت تعجب کیا اور فرمایا، اگر میں یہ عمدہ اور لذیذ گوشت کھا لوں جبکہ عام لوگ جو ہیں وہ اس سے کمتر گوشت کھا رہے ہیں تو میں کتنا برا حکمران ہوں گا۔ پھر فرمایا، یہ برتن اٹھا لو اور میرے لیے کوئی اور سادہ کھانا لے آؤ۔ آپ کے خدمت میں روٹی اور زیتون کا تیل لایا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا تیل میں بھگو کر کھانے لگے۔ ابو شہاب بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑے کرکٹ کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے تو وہاں رک گئے۔ ان کے ساتھ چلنے والے بڑی اذیت محسوس کرنے لگے۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ ہے وہ تمہاری دنیا جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو اور اس کے نہ ملنے پر روتے ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ کا طواف اس حالت میں کرتے دیکھا گیا کہ ان کے تہبند میں 12 پیوند تھے، ان میں سے ایک پیوند چمڑے کا تھا۔ تو یہ ان کے اندر انکساری تھی اور اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہ رکھنے اور نہ استعمال کرنے کا ایک ان کا جو تھا ایک اعلیٰ مزاج تھا۔ جنگ قادسیہ کی فتح کے بعد بہت ہی سبق آموز سا ایک یہ قصہ ہے۔ جنگ قادسیہ کی فتح کے بعد سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسریٰ کا تاج، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہاں بھیجے گئے تھے اس جنگ کے اندر، تو انہوں نے وہاں سے کسریٰ کا تاج، تلوار، پٹکا، قمیص، شلوار اور موزے
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مدینہ منورہ ارسال کر دیے، اور قیصر و کسریٰ اس زمانے کے اہم بادشاہ تھے۔ ایران اور روم کی حکومتیں اس وقت کی اہم حکومتیں تھیں، اور جب وہاں فتح ہوئی تو جو وہاں کا بادشاہ تھا کسریٰ، اس کا سامان سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ بھیج دیا۔ یہ فتح کوئی معمولی فتح نہیں تھی، اس سے اہل فارس کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ فرمایا اس مال کو مسجد نبوی میں رکھو، اور انصار و مہاجرین رات کو اس مال پر پہرا دیں۔ صبح ہوئی تو سیدنا عباس بن عبد المطلب اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے ہمراہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے۔ وہاں کسریٰ کی استعمال کرنے والی چیزوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، ان میں سونے اور چاندی کے زیورات، یاقوت، زبرجد اور چمکتے ہوئے موتی اور قیمتی لباس تھے جو نگاہوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ اس ساز و سامان پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑی تو رونے لگ گئے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین آج رونے کا دن تو نہیں، آج تو شکر ادا کرنے اور خوشی کا دن ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ اے اللہ، تو نے اپنے رسول کو یہ مال و متاع نہیں دیا، نہ ابو بکر کے دور خلافت میں ایسا ہوا، حالانکہ وہ دونوں مجھ سے بہت زیادہ عزت دار اور تیرے محبوب تھے۔ اب تو نے یہ سب کچھ میرے عہد خلافت میں دے دیا ہے۔ اے اللہ، یہ مال و دولت دنیا ہمارے لیے کہیں کوئی آزمائش نہ ہو۔ یہ کہنے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ لوگ آپ کی گریہ وزاری دیکھ کر آپ پر ترس کھانے لگے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار آیا تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین اس مال و دولت کو بیت المال میں جمع کر دینا چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا اور فرمایا جس قوم میں مال و دولت دنیا زیادہ ہو جاتا ہے، ان میں باہمی لڑائیاں اور خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ انہوں نے عبد الرحمن کو حکم دیا کہ میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ شام ہونے سے پہلے ان تمام چیزوں کو بیچ کر اس کی قیمت حاجت مند لوگوں میں تقسیم کر دو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر اٹھا کر لوگوں کی طرف دیکھا۔ ان میں سب سے قداور اور بھاری بھرکم جسم والے شخص سراقہ بن مالک بن جاشم مدلجی تھے۔ آپ نے فرمایا سراقہ کھڑے ہو جاؤ اور کسریٰ کے بازوؤں کے کنگن پہن کر دکھاؤ۔ سراقہ نے وہ کنگن پہنے تو ان کے کندھوں تک جا پہنچے، یعنی اتنے کنگن اور اتنے بڑے اور چھوٹے ہر قسم کے تھے کہ وہ کندھوں تک جا پہنچے۔ تو بہت خوب بنو مدلج کے اعرابی کو دیکھو، اس نے آج کسریٰ کے کنگن اپنے بازوؤں میں پہن رکھے ہیں۔ اور وہ کیا تھے؟ ایک عام سے انسان تھے، ایک بدوی تھے۔ ان کو انہوں نے کسریٰ کے کنگن پہنا کر دیکھے، اور کیوں دیکھے اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں۔ سراقہ فرمانے لگے سراقہ یہ دن تیرے اور تیری قوم کے لیے کس قدر عزت و شرف کا دن ہے کہ تم نے کسریٰ ایران کے کنگن پہن رکھے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا عمر فاروق نے سراقہ کو یہ زیور اس لیے پہنائے تھے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سراقہ کو اس بات کی خبر دی تھی اور فرمایا تھا کہ اے سراقہ، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ ایران کے کنگن ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ سے کہا کہ یہ کنگن اتار دو، اور انہوں نے اتار دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی، اور انہوں نے ایک خود پہن کے نہیں دیکھے، کسی امیر کبیر انسان کو نہیں پہنائے، بلکہ جس کے لیے پیشن گوئی تھی اس کو پہنائے اور پہنا کر دیکھے۔ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب کے بارے میں غور و فکر کیا گیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا۔ یہ بھی پہلی بار ہوا ہے تاریخ میں، ایک اہم بات ہے، اس لیے اس کو غور سے سنیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد مسلمانوں نے کہا کہ آپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ رسول کہا جائے گا؟ یہ تو لمبا لقب ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو ڈائریکٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بنے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہٰذا انہیں خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا۔ لیکن اب یہ تو ایک خلیفہ کے بعد خلیفہ بنے ہیں، تو کیا ان کو خلیفۃ رسول کہا جائے گا؟ اور ہر آنے والے خلیفہ کے ساتھ یہ اور لمبا ہوتا چلا جائے گا، ہر ایک کے ساتھ ایک اور خلیفہ جڑے گا۔ لہٰذا ہم سب کو باہمی مشورے سے کوئی ایسا لقب منتخب کر لینا چاہیے جو بعد میں بھی سب خلفاء پر لاگو ہو سکے۔
بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہم سب اہل ایمان ہیں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امیر ہیں، لہٰذا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب امیر المومنین ہونا چاہیے، امیر المومنین ہونا چاہیے، بجائے خلیفۃ الرسول کے امیر المومنین ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہی لقب رائج ہو گیا اور تاریخ اسلامی میں وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہیں یہ لقب دیا گیا۔ اور ہم کچھ واقعات دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو ان کے زہد پر، ان کے تقوی پر دلالت کرتے ہیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اونٹنی تھی، وہ اسی اونٹنی کا دودھ پیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے غلام نے انہیں دودھ کا پیالہ دیا تو یہ دودھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نہیں لگا۔ چنانچہ خادم سے دریافت فرمایا، سچ بتاؤ کہ یہ دودھ کہاں سے لایا ہو؟ اس نے کہا، امیر المومنین، اونٹنی کا بچہ اچانک کھل گیا، وہ آپ کی اونٹنی کا سارا دودھ پی گیا، چنانچہ میں نے آپ کو بیت المال کی ایک اونٹنی کا دودھ پلا دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تمہیں ہدایت دے، یہ تم نے کیا کر دیا؟ میں اس کو اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا۔ اب میں اپنے لیے اس دودھ کی حلت کے سلسلے میں، یعنی حلال ہونے کے سلسلے میں کہ میرے لیے جائز تھا یا نہیں تھا، لوگوں سے مشورہ کروں گا۔ سبحان اللہ، کس قدر اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے۔ اس دودھ کے لیے لوگوں سے مشورہ کروں گا۔ بیت المال کس کا ہے؟ کس کے حوالے ہے؟ کس کے پاس ہے؟ کس کو پتا ہے خادم کے علاوہ کہ آپ نے کیا پیا، کیا کھایا ہے؟ چنانچہ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ معاملہ رکھا تو سب نے بالاتفاق یہ فتویٰ دیا کہ نہ صرف بیت المال کی اونٹنی کا دودھ آپ کے لیے حلال تھا بلکہ اس کا گوشت بھی حلال ہے۔ مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ اپنے حق کے باوجود ان سہولیات سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیمار ہوئے تو طبیبوں نے بطور علاج شہد پینے کا مشورہ دیا۔ مفتوحہ علاقے سے آیا ہوا شہد بیت المال میں موجود تھا، مگر انہوں نے شہد پینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور ممبر پر تشریف لائے اور لوگوں سے شہد پینے کی اجازت مانگی اور کہا، اگر تم لوگ مجھے شہد پینے کی اجازت دو تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے لیے ناجائز ہے۔ کیونکہ بیت المال کس کا تھا؟ لوگوں کا تھا، ان کا اپنا پرسنل نہیں تھا۔ چیزیں اس میں جو جمع ہوتی تھیں، جو صدقات اور چیزوں کی شکل میں چیزیں آتی تھیں، وہ سب کچھ لوگوں کا ہوتا تھا۔ لہٰذا وہ یہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ اس پر میرا اختیار نہیں ہے، اس پر لوگوں کا اختیار ہے۔ ان کی اجازت کے بغیر میں اس سے کوئی بھی چیز استعمال نہیں کر سکتا۔ لوگ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر انتہائی متاثر ہوئے اور ان کا زہد دیکھ کر ان پر رقت طاری ہو گئی اور آپس میں کہنے لگے، اے امیر المومنین، آپ کی خوبی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ آپ نے تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے بہت سخت معیار قائم کر دیا ہے۔ چنانچہ سب لوگوں نے ان کو شہد پینے کی اجازت دی اور اس کے بعد انہوں نے شہد استعمال کیا۔ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں یہ کلمات ارشاد فرمائے، ایھا الناس اسمعوا واطیعوا، اے لوگوں، ولی الامر کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ یہ ہمارے دین کا شعار ہے نا، کہ جو ولی الامر ہے، جو ہیڈ ہے، اس کی بات کو سنا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے۔ وہی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دہرائی۔ اسی دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کاٹتے ہوئے بولا کہ امیر المومنین، کوئی سمع و اطاعت نہیں ہوگی، یعنی کہ نہ کوئی بات آپ کی سنی جائے گی اور نہ اطاعت کی جائے گی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، کیوں؟ اس نے کہا، اموال غنیمت میں سے ہم سب کے حصے میں تن ڈھانپنے کو صرف ایک ایک چادر آئی ہے۔ اس چادر سے کرتا تیار نہیں ہو سکتا تھا، لیکن آپ کے حصے میں آنے والی چادر سے آپ کی قمیص کیسے تیار ہو گئی؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بس یہیں رک جاؤ، اس بات کا جواب میں نہیں کوئی اور دے گا۔ پھر اپنے بیٹے کو آواز دی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آ گئے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ایک چادر سے میرے والد محترم کی قمیص مکمل نہیں ہو سکی، اس لیے میں نے اپنے حصے کی چادر
اپنے والد کو دے دی تاکہ ان کی قمیص مکمل ہو جائے۔ یہ وضاحت سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین مطمئن ہو گئے، اور اس سوال کرنے والے نے وضاحت سن کر بڑے احترام اور عاجزی سے عرض کیا، امیر المومنین الآن السمع والطاعۃ یا امیر المومنین، امیر المومنین اب آپ جو کچھ حکم دیں گے ہم سمع و اطاعت کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح کے معاشرے کی تشکیل کی تھی۔ وہ اپنے خطبے میں جو یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ میرا مواخذہ تم لوگ کر سکتے ہو اگر میں کوئی چیز غلط استعمال کروں، تو اس کا انہوں نے عملی نمونہ پیش کر دیا کہ اگر کسی کو شک تھا تو اس نے کہا نہیں ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے۔ جب وضاحت دی انہوں نے، اس کو کلیئر کیا، تو یہاں سے بڑے اہم اصول پتہ چلتے کہ کسی بات پر ہو جانے والی غلط فہمی کو اسی وقت صفائی کر کے اور اس کو کلیئر کر لینا چاہیے، تاکہ نہ دوسرے کے دل میں بدگمانی رہے اور نہ انسان کے اپنے دل میں خلش رہے۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت لمبے چوڑے شخص تھے، یعنی کہ جب کہتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوتے تھے تو لگتا تھا ممبر پر کھڑے ہیں، حالانکہ وہ ممبر پر نہیں زمین پر کھڑے ہوتے تھے، اور سواری پر بیٹھتے تھے تو ان کے پیر سواری سے نیچے زمین پر لگ رہے ہوتے تھے۔ تو وہ لمبائی اور چوڑائی میں پورے ایک مکمل ترین شخصیت تھی ان کی، ایک باروب شخصیت تھی، اور ظاہر ہے اس حساب سے ان کو زیادہ کپڑے کی ضرورت تھی اپنی قمیص کے لیے، جو ان کے بیٹے نے اپنے حصے کی چادر دے کر پوری کر دی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ طیبہ میں گھر تھا۔ ان کے گھر کا ایک پرنالہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں پڑتا تھا۔ ایک دفعہ جمعے کے روز سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے صاف ستھرے کپڑے پہن کر گزر رہے تھے، ان پر اس پرنالے سے خون کے چھینٹے پڑے۔ دراصل اس روز سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 2 چوزے ذبح کیے گئے تھے اور ان کا خون پرنالے میں تھا۔ جب اس پر پانی بہایا گیا تو چھینٹے اڑ کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر جا پڑے۔ ظاہر سی بات ہے انہیں اس پر شدید غصہ آیا اور انہوں نے حکم دیا کہ اس پرنالے کو اکھاڑ دیا جائے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل ہوئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر آئے اور جو کپڑے خراب ہو گئے تھے انہیں اتار کر نیا لباس پہنا، مسجد میں آئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ تھوڑی دیر گزری، سیدنا عباس بن عبد المطلب تشریف لائے، یعنی جن کے گھر کا وہ پرنالہ تھا، تشریف لائے اور کہا اللہ کی قسم یہ وہی جگہ تھی جہاں خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس پرنالے کو نصب فرمایا تھا۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عباس میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ میری پشت پر سوار ہو کر اسے دوبارہ اسی جگہ نصب کر دیں جہاں اللہ کے رسول نے اسے نصب فرمایا تھا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار تھا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آخرکار سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ تو یہ تھی ان کی محبت رسول کہ جس چیز کو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب کیا تھا اور انہوں نے ایک جائز ریزن کے تحت اس کو وہاں سے اکھاڑا تھا، لیکن اس کو دوبارہ وہاں نصب کروا دیا۔ ایک مرتبہ جمعے کے دن انہیں خطبے کے لیے گھر سے آنے میں دیر ہو گئی۔ جب تشریف لائے تو حاضرین سے تاخیر سے آنے پر معذرت کی اور فرمایا، دراصل میں اپنے ان پہنے ہوئے کپڑوں کو دھلوا رہا تھا، میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی لباس نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرق سے مغرب تک کے فرما روا تھے۔ اس قدر وسیع حکومت ہوتے ہوئے ذمہ داری کا احساس اتنا شدید تھا کہ اپنی رعایا کی حیران خبر گیری فرماتے تھے۔ سادگی اتنی تھی کہ کچی زمین ہی پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ان کے نیچے ایک معمولی چادر بچھی ہوتی تھی۔ انہیں دیکھ کر یہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ رعایا کے کوئی معمولی سے آدمی ہیں۔ ایک دفعہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے پاس آئیں۔ انہوں نے اپنے والد گرامی کی دنیا سے بے رغبتی اور اسرت و تنگی کے نشانات دیکھے تو عرض کیا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اب بہت خیر و برکت عطا کر دی ہے، آپ پر اس کی فراوانی فرما دی ہے، اب آپ اچھا کھانا کیوں نہیں کھاتے اور عمدہ لباس کیوں نہیں پہنتے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس سلسلے میں تجھ سے بھرپور گفتگو کر سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ فرمایا
اور مسلسل ان کی زندگی کے کٹھن ایام رہ رہ کر یاد دلاتے رہے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے سنتے رو پڑی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلسلہ کلام جاری رکھا، فرمایا میری سوچ یہ ہے کہ مجھ سے پہلے میرے 2 ساتھی اس دنیا سے کٹھن زندگی گزار کے جا چکے ہیں، ہو سکتا ہے اس طرح میں بھی ان کی بعد از وفات عمدہ زندگی میں شامل ہو سکوں۔ یعنی آج اگر میں نے بھی ان کی طرح کی سخت زندگی گزاری تو پھر موت کے بعد میں ان کے ساتھ آرام دہ زندگی گزار سکوں۔ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کی غرض سے نکلا۔ ہم نے مدینے سے مکہ پھر مکہ سے مدینے واپسی کا سفر بھی اکٹھے طے کیا۔ راستے بھر میں ان کے لیے کہیں بھی خصوصی طور پر علیحدہ خیمہ نہیں لگایا گیا، نہ ہی بالوں سے بنا ہوا کوئی چھوٹا سا گھر بنایا گیا۔ وہ اپنی چادر یا چمڑے کا ایک بچھونا درخت پر ڈالتے تھے اور اسی کے سائے میں آرام فرما لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ چادریں اور کھانے پینے کا سامان آیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ سب تقسیم کر دیا جائے۔ پھر فرمایا اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں ان لوگوں کا رازق نہیں ہوں، نہ خود کو ان پر ترجیح دیتا ہوں، میں تو صرف اپنا کھانا لے کر ان سب لوگوں کے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہیں تو اس کھانے کو آگ بنا کر عمر کے پیٹ میں نہ ڈال دے۔ مادان فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذاتی مال سے ایک پیالہ بنوایا، پھر وہ اس میں اپنے ذاتی مال سے بنا ہوا کھانا منگواتے اور اسے اپنے اور سب لوگوں کے سامنے کھانے کے لیے رکھ دیتے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی خواہش رہتی تھی کہ وہ سب لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں۔ یہ بھی ایک بہت اہم طریقہ ہے، اور ان کا لوگوں کے ساتھ جو رویہ تھا اور ان کے اس طریقے نے بھی انہیں لوگوں سے بہت قریب کر دیا تھا۔ وہ ان کی کیا خواہش ہوتی تھی کہ وہ سب لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں، کیونکہ اس میں بہت سے معاشرتی فوائد مضمر تھے۔ وہ قطعاً نہیں چاہتے تھے کہ بیت المال یا مسلمانوں کی کمائی سے تیار کھانا کھائیں، وہ صرف اپنے ہی خالص مال سے تیار شدہ کھانا منگواتے تھے اور سب کے ساتھ مل کر کھاتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات آگ جلاتے۔ تو جب میں نے یہ چیز پڑھی تھی نا تو میں لرز گئی تھی کہ سبحان اللہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات آگ جلاتے اور خود کو اس کے قریب لے جاتے اور پھر خود کلامی کے انداز میں فرماتے یا ابن الخطاب هل لک علی ھذا صبر، خطاب کے بیٹے کیا تو اس آگ کے جلانے پر صبر کر سکتا ہے؟ یعنی ان کے اندر دوزخ کی آگ کا اتنا خوف تھا کہ وہ آگ کے قریب اپنے آپ کو لے جا کر کے اپنے آپ سے فرماتے تھے کیا اس آگ پر تو صبر کر سکتا ہے؟ تو پھر کیا کرنا ہے تجھ کو کہ اپنی زندگی کو تو اللہ کے احکامات کے مطابق بنا لے۔ اسی کے ساتھ ہم کچھ تھوڑے سے اقوال دیکھیں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ زرین اقوال دیکھیں گے۔ فرماتے ہیں تم صرف کسی کی نماز روزے کو دیکھ کر اسے پارسا مت سمجھو، یہ دیکھو کہ بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے کہ نہیں، جب اسے امین بنایا جائے تو امانت کا خیال رکھتا ہے یا نہیں، اور گناہ کو تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے چھوڑتا ہے یا نہیں۔ دنیا اور آخرت کے عمل کے بارے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے تم میں سے بہتر وہ نہیں جو آخرت کے لیے عمل کرے اور دنیا کو چھوڑ دے، یا دنیا کے لیے محنت کرے اور آخرت کو بھلا دے، بلکہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو دنیا سے بھی فائدہ اٹھائے اور آخرت کے لیے بھی تگ و دو کرے۔ دنیا میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی نقصان دہ ہے، محض اس کے حصول میں کوئی حرج نہیں، یعنی کہ اس کو دنیا کو حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آخرت پر دنیا کو ترجیح دینا یہ نقصان کا باعث ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حقیقی متوکل وہ ہے، متوکل یعنی توکل کرنے والا، جو دانہ زمین میں ڈالتا ہے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، یعنی پہلے کام کرتا ہے پھر بھروسہ کرتا ہے۔ کوئی رزق کی تلاش سے عاجز ہو کر بیٹھ جائے اور کہے اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، یہ درست نہیں۔ اسے علم ہونا چاہیے کہ آسمان سے سونے اور چاندی کی بارش نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو
محنت اور کوشش کے باعث ایک دوسرے کے ذریعے سے رزق عطا کرتا ہے۔ تو وہ لوگوں کو کام کرنے پر ابھارتے تھے اور یہ اس طرح سے کہتے تھے کہ توکل یہ نہیں ہے کہ بس تم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ اور چاہو کہ تمہاری ہر ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ دین کا تقاضا نہیں ہے، دین ہمیں نہیں سکھاتا۔ توکل اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اس بات کی سمجھ ہے کہ وہی ملے گا جو اللہ چاہے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے دینے کے لیے، لیکن کام کرنا اس کے لیے شرط ہے۔ اگر ہم صرف کتابوں کو بند کر کے بیٹھ جائیں گھر میں اور ہم سوچیں کہ علم ہمیں آ جائے گا، تو کیا وہ علم ہمیں آ سکتا ہے؟ اس کے لیے بیٹھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی، اور تبھی وہ چیزیں ہمارے ذہن میں جمتی چلی جائیں گی اور عمل آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک دفعہ لوگوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ فلاں شخص سارا سال روزے رکھتا ہے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مارا اور کہا، اے دہری تیرا کوئی روزہ نہیں، اے دہری تیرا کوئی روزہ نہیں، تم فوری طور پر کھانا کھاؤ۔ آپ کا اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی طرف تھا کہ جو ہمیشہ روزہ رکھے اس کا کوئی روزہ نہیں۔ یہ بات کیا ہے کہ جو ہمیشہ روزہ رکھے اس کا کوئی روزہ نہیں؟ اس لیے کہ پھر وہ تو اسی لائف اسٹائل کا عادی ہو گیا نا کہ اس کو کھانا ہی نہیں ہے۔ روزہ جب ہم رکھتے ہیں، رمضان کا روزہ صرف 1 مہینے کے لیے، اور پھر یہ بیچ بیچ کے جو روزے ہوتے ہیں، تو اس میں ایک طرح سے وہ عادت ہماری نہیں بنتی، بلکہ کچھ عرصے کے لیے وہ عادت بنتی ہے، کچھ عرصے کے لیے اس سیلف کنٹرول کو ہمیں کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ لائف اسٹائل ہی بن جائے، جیسے اگر آپ سوچیں کہ دن ہی دن رہے رات ہوئے نا، اور انسان صرف جاگتا ہی رہے، تو جاگنا اس کے لیے پرابلم نہیں ہوگا، لیکن سونے سے اٹھ کر کے جاگنا ایک محنت طلب کام ہے۔ تہجد کی فضیلت کیوں ہے کہ بندہ سو جاتا ہے اور پھر سو کے اٹھ کے پھر نماز پڑھتا ہے، اس لیے اس نماز کی فضیلت ہے۔ تو ایک لائف اسٹائل کو ایک ہی طرح کے سرکل میں چلتے جانا اس کی دین کے اندر اہمیت نہیں ہے، اس طرح سے کہ ہمیں اس واقعے سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی ایسے نوجوان کو دیکھتے تھے جو سر اور کمر جھکا کر چل رہا ہوتا تھا، تو اسے زوردار آواز سے کہتے تھے، برخوردار اپنا سر اوپر اٹھاؤ، جتنا خشوع و خضوع دل کے اندر ہو اس سے کچھ کم ہی چہرے پر ظاہر ہونا چاہیے۔ دلی خشوع سے زیادہ ظاہر کرنے والا نفاق کا مظاہرہ کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ظاہر بہت کچھ کرنا اور اندر بہت کچھ کم ہونا، یہ چیز نفاق کا باعث ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عبادت گزار نوجوان بہت پسند تھا، اس کو خاص طور سے سنیں، وہ عبادت گزار نوجوان بہت پسند تھا جس کے کپڑے صاف ستھرے ہوں اور وہ عمدہ خوشبو استعمال کرتا ہو۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ مسلمان بچوں کی بہترین تربیت اس طرح ہو سکتی ہے کہ انہیں تیر اندازی، تیراکی اور گھوڑ سواری کی تعلیم دی جائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، امت اسلام تمہاری عظمت اسی وقت تک ہے جب تک تم گھوڑوں کی پیٹھوں پر رہو۔ ظاہر اس وقت کی وہی سواری تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو قوی اور غالب دیکھنا چاہتے تھے، اسی لیے نوجوانوں کی تربیت اس انداز میں کرتے کہ ان کی شخصیت میں اسلام کا وقار نمایاں نظر آئے۔ چنانچہ خود کو مریل لوگوں کی طرح گردن جھکا کر خشوع و خضوع کا اظہار کرنے والوں کو وہ مارا کرتے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا جو خود کو درویش اور مریل ظاہر کر رہا تھا اور یہ تاثر دے رہا تھا کہ خوف الہی سے اس کی کمر جھک گئی ہے اور قدم کمزور پڑ گئے ہیں۔ سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے درے سے ضرب لگائی اور کہا، اللہ تجھ کو برباد کرے، ہمارے دین کو بدنام اور رسوا نہ کر۔ ہمارا دین ہم کو نہیں سکھاتا یہ سب چیزیں کہ تو جو ہے اپنے آپ کا کو یہ ظاہر کرے کہ دین پہ چلنے کی وجہ سے تو اس طرح سے کمزور ہو گیا ہے۔ تو یہیں پر ہم رکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے کچھ اور واقعات بھی ہم پڑھیں گے اپنی نیکسٹ کلاس میں۔ تو یہاں تک جو کچھ آپ نے پڑھا اس میں سے اگر کوئی سوال ہے تو آپ اسے انشاءاللہ کر لیجیے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔